سب سے زیادہ ناراض ہے تو وہ صرف ایرا ہے، کیونکہ کامیار کے نزدیک اس سب کی واحد ذمہ دار ایرا ہی ہے۔ اب ایرا پختہ ارادہ کر چکی ہے کہ وہ کامیار کو دوبارہ صحیح راستے پر لے کر آئے گی، مگر اس سے پہلے کہ کامیار بدل سکے، ان دونوں کے درمیان بلی اور چوہے کا یہ کھیل کئی سخت آزمائشوں سے گزرے گا۔ ایک طرف وہ چالاک فاریہ ہے جو کسی بھی صورت کامیار اور ایرا کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتی، اور دوسری طرف کامیار کی ماں ہے جو آ کر فاریہ کو روک دیتی ہے۔ فاریہ اپنی ماں کی خدمت میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ وقتی طور پر کامیار سے دور ہو جاتی ہے، مگر کامیار فاریہ کو اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ صرف ایرا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے والی صرف ایرا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیار حد سے زیادہ ردنمل دے رہا ہے۔ غلطی اگرچہ کامیار کی اپنی تھی، مگر فاریہ کی غلطی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اگر کامیار فاریہ کو اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے تو اسے ایرا کو بھی معاف کر لینا چاہیے، مگر ایسا اب فوری طور پر ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایک صبح جب کامیار پارٹی سے واپس آئے گا تو اسے سخت غصہ آئے گا جب وہ ایرا کو اپنے بستر پر سوتا ہوا دیکھے گا۔ وہ پہلے اسے جگانے کی کوشش کرے گا، مگر جیسے ہی کمبل ہٹائے گا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ایرا گہری نیند میں ہے۔ وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہے گا، مگر غصے میں آ کر وہ شور مچانے کا فیصلہ کرے گا۔ اسی دوران وہ بوتل اٹھا کر زمین پر دے مارے گا۔ بوتل ٹوٹنے کی آواز سے ایرا جاگ جائے گی، اور جاگتے ہی ایرا کامیار کی خوب خبر لے گی۔ غصے میں کامیار یہ بھول چکا ہوگا کہ ایرا وہی شیرنی ہے جس نے کبھی اسے سیدھا کیا تھا۔ ایرا وہی بوتل اٹھا کر کامیار پر برس پڑے گی اور کہے گی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتا نہیں کہ کوئی سو رہا ہے؟ کامیار جواب دے گا، تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ تم میرے سوتے وقت یہی سب کرتی ہو۔ اگر آج میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ میری نیند خراب ہوئی ہے۔ لو، جا کر سو جاؤ۔ جب تک میں نہیں سوتا تم یہاں نہیں سو سکتی۔ ایرا غصے میں کہے گی، دف ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایرا صوفے پر جا بیٹھے گی اور ٹی وی آن کر دے گی۔ اب دونوں نے طے کر لیا ہوگا کہ نہ کامیار ایرا کو سکون سے جینے دے گا اور نہ ایرا کامیار کو۔ ٹی وی کی آواز سن کر کامیار بھاگتا ہوا آئے گا اور کہے گا، اب تم نے یہ بھی شروع کر دیا۔ ایرا کہے گی، مسئلہ کیا ہے کامیار؟ تم مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ خود ہی بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ شادی تو ہو ہی چکی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہو اور میری بھی۔ کامیار کہے گا، میں ٹوٹ چکا ہوں ایرا، تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ آج میں جس حال میں ہوں وہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے کہ اب میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں گھر بھی نہیں آتا کیونکہ تم یہاں ہوتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اس محبت نے مجھے اتنا زخمی کر دیا ہے کہ اب میں تمہیں اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ سب تب تک چلے گا جب تک میں مکمل طور پر برباد نہیں ہو جاتا۔ ایرا روتے ہوئے کہے گی، کیا میں کچھ ایسا کر سکتی ہوں کہ تم یہ سب چھوڑ دو؟ میں مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر کیا تم مجھے اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا دو گے؟ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ تم یہ سب چھوڑ دو؟ کامیار کہے گا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے قائل کرو کہ میں خود کو برباد نہ کروں۔ ایرا کہے گی، ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو کامیار، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا تم اس ایک غلطی پر مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اگر تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنے سے دور کر دو۔ میں ایک فیصلہ کرنے والی ہوں جس کے بعد ہم دونوں خوش ہو جائیں گے۔ کامیار ایرا کی باتوں کو نظر انداز کر دے گا اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ایرا کتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ایرا اب جان چکی ہوگی کہ کامیار کو سیدھا کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اگر وہ اپنی ضد اور عادتیں نہیں چھوڑے گا تو ایرا بھی ایک بڑا قدم اٹھائے گی۔ ایرا سب سے پہلے اپنے گھر جائے گی اور اپنے والد عرفان صاحب سے بات کرے گی۔ وہ کہے گی، بابا اب ٹھیک کہتے تھے، میرا کامیار کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں تھا۔ میں یہ تب بھی جانتی تھی اور اب بھی جانتی ہوں، مگر اگر میں اس سے شادی نہ کرتی تو ساری زندگی یہ احساس جرم رہتا کہ کامیار نے میری وجہ سے اپنی زندگی برباد کی۔ کیا میں اس گناہ کے ساتھ کبھی خوش رہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے اس سے شادی کی۔ اب میرا ضمیر مطمئن ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔
عرفان صاحب کو احساس ہوگا کہ ارا غلط نہیں تھی۔ وہ کہیں گے، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم اسے ایک موقع دینا چاہتی ہو تو دے دو، مگر اگر وہ نہ بدلا تو تمہیں خود اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ ارا کہے گی، اگر وہ نہ بدلا تو میں اسے طلاق دے دوں گی۔ گھر والے ارا کا ساتھ دینے پر راضی ہو جائیں گے۔ واپس آ کر ارا کامیار کو بتائے گی، میں تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتی تھی۔ مجھے برون مک انٹرنشپ مل گئی ہے۔ میں نے اپلائی کیا تھا اور اب میرا انتخاب ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم زیادہ خوش رہو گے۔ کامیار بظاہر بے پرواہ رہے گا، مگر اندر سے جل رہا ہوگا۔ جب ارا واقعی سامان باندھ لے گی اور فلائٹ کنفرم ہو جائے گی، تب کامیار کو احساس ہوگا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پہنچے گا اور ارا سے کہے گا، ارا مت جاؤ۔ ارا کہے گی، میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، آئندہ صرف تم پر یقین کروں گی۔ کامیار پگھل جائے گا اور کہے گا، براہ مہربانی مت جاؤ۔ ارا مسکرا کر بتائے گی، میں کہیں نہیں جا رہی تھی، میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھے روکنے آؤ گے یا نہیں۔ ریسپشن کی رات گزرنے کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل آزمائش اب شروع ہوتی ہے۔ کامیار بظاہر بدل چکا ہوتا ہے، اس کے انداز میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، مگر ارا جانتی ہے کہ اصل تبدیلی وقت مانگتی ہے۔ وہ ہر لمحہ کامیار کو پرکھ رہی ہوتی ہے، ہر بات، ہر ردنمل کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہتی۔ ریسپشن کے اگلے دن صبح ارا جلدی جاگ جاتی ہے۔ وہ کچن میں جا کر چائے بناتی ہے۔ یہ ایک معمولی سا عمل ہے، مگر ارا کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی کامیار کے لیے اس طرح کچھ نہیں کرتی تھی۔ کامیار جب کمرے سے باہر آتا ہے تو ارا کو کچن میں دیکھ کر رک جاتا ہے۔ کچھ لمحوں تک وہ صرف اسے دیکھتا رہتا ہے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی ارا ہے جو ایئرپورٹ پر اسے چھوڑ کر جانے والی تھی۔ ارا چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ مت سمجھنا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں صرف تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں۔ کامیار خاموشی سے سر ہلا دیتا ہے۔ اس بار وہ بحث نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا۔ یہی وہ بات ہوتی ہے جو ارا کو چونکا دیتی ہے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ شاید کامیار واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر فاریہ ابھی کہانی سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کامیار اور ارا کے درمیان صلح ہو چکی ہے، اس کے اندر کا حسد پھر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کامیار خوش ہو، وہ بھی ارا کے ساتھ۔ فاریہ ایک بار پھر کامیار کی زندگی میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ایک دن فاریہ اچانک کامیار کے دفتر پہنچ جاتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ فاریہ کمزور لہجے میں بات کرتی ہے، اپنی ماں کی بیماری کا ذکر کرتی ہے، اپنی تنہائی کا رونا روتی ہے۔ کامیار کا دل نرم پڑ جاتا ہے، مگر اب ارا اس کی زندگی میں ہے اور وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہتا ہے۔ فاریہ کہتی ہے، میں نے تمہیں کھو دیا ہے کامیار، اور اس کی وجہ صرف ارا ہے۔ کامیار پہلی بار فاریہ کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، نہیں فاریہ، اس کی وجہ میں خود ہوں۔ میں نے غلطیاں کیں اور اب میں انہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فاریہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب کامیار کو اپنے قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی رات ارا محسوس کرتی ہے کہ کامیار پریشان ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے، مگر کامیار بات ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارا اب پرانی ارا نہیں رہی۔ وہ صاف کہتی ہے، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو یہ رشتہ دوبارہ وہیں آ جائے گا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کامیار سچ بتا دیتا ہے کہ فاریہ دفتر آئی تھی۔ ارا خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، بلکہ ایک تھکن ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے تمہیں موقع دیا ہے کامیار، مگر فاریہ کے لیے نہیں۔ اگر تم نے ایک قدم بھی پیچھے لیا تو میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ اس بار نہ ایئرپورٹ ہوگا، نہ الوداع۔ یہ الفاظ کامیار کو اندر تک ہلا دیتے ہیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ ارا اب کمزور نہیں رہی۔ اب وہ جانے کا فیصلہ کرے گی تو کوئی اسے روک نہیں پائے گا۔ کامیار اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ فاریہ کو فون کر کے صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ فاریہ چیختی ہے، الزام لگاتی ہے، مگر کامیار فون بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مگر سب سے درست فیصلہ ہوتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، کامیار واقعی بدلتا ہے۔
وہ وقت پر گھر آتا ہے، ایرا کی بات سنتا ہے، اس کے خوابوں کی عزت کرتا ہے۔ ایرا بھی آہستہ آہستہ اپنا دل کھولنے لگتی ہے، مگر مکمل اعتماد ابھی باقی ہوتا ہے۔ ایک دن ایرا کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی اور خوف دونوں لے کر آتی ہے۔ وہ ڈرتی ہے کہ کیا کامیار واقعی اس ذمہ داری کے قابل ہو پایا ہے۔ جب وہ یہ خبر کامیار کو دیتی ہے تو کامیار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ایرا کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں صرف شوہر نہیں، ایک اچھا باپ بھی بنوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایرا کا دل پہلی بار مکمل طور پر پگھلتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قربانی، اس کا صبر، اس کی خاموش جنگ رائے گا نہیں گئی۔ فاریہ آخری بار ایک ناکام کوشش کرتی ہے، مگر اب نہ کامیار سنتا ہے اور نہ ایرا ڈرتی ہے۔ فاریہ خود ہی اپنی سازشوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے اور کہانی سے باہر ہو جاتی ہے۔ آخرکار ایرا اور کامیار کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہے۔ یہ محبت کامل نہیں، مگر سچی ہوتی ہے۔ اس میں زخم بھی ہیں، مگر مرہم بھی۔ اس میں غلطیاں بھی ہیں، مگر سیکھنے کا حوصلہ بھی۔ اور یوں میری زندگی ہے تو ایک ایسی کہانی بن جاتی ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ محبت صرف معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ خود کو بدلنے، ثابت کرنے اور ہر دن نئے سرے سے انتخاب کرنے کا نام ہے۔ ایرا کے دل میں سکون آیا ضرور تھا، مگر مکمل اطمینان اب بھی کہیں دور کھڑا تھا۔ ماں بننے کی خوشخبری کے بعد اس کی حساسیت اور بڑھ گئی تھی۔ ہر بات، ہر رویہ اب دو دلوں نہیں بلکہ تین زندگیاں متاثر کرنے والا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتی کہ اگر کل کو کامیار پھر وہی پرانا انسان بن گیا تو کیا وہ خود کو اور اپنے ہونے والے بچے کو بچا پائے گی؟ کامیار نے شاید پہلی بار ایرا کی خاموشی کو سمجھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر ہر چھوٹے عمل سے یہ جتانے کی کوشش کرتا کہ وہ بدل چکا ہے۔ ایرا کے ڈاکٹر اپائنٹمنٹس، اس کی پسند ناپسند، اس کی تھکن، وہ سب کچھ نوٹ کرتا، مگر ایرا اب بھی ہر خوشی کے ساتھ ایک ڈر سینے میں لیے بیٹھی رہتی۔ ایک دن کامیار اپنی ماں کو ایرا کے پاس لے آتا ہے۔ ایرا چونک جاتی ہے۔ ماضی میں اس رشتے میں سب سے زیادہ زخم اسے ساس کے رویے سے ہی لگے تھے۔ وہ عورت جو ہر وقت فاریہ کی تعریف کرتی تھی اور ایرا کو کمتر سمجھتی تھی۔ ایرا کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگتے ہیں۔ کامیار کی ماں ایرا کے قریب آ کر بیٹھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں بلکہ ندامت ہوتی ہے۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے ایک عورت کی باتوں پر یقین کر کے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی۔ یہ الفاظ ایرا کے لیے غیر متوقع تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر وہ انہیں روک لیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ معافی مانگ لینا آسان ہوتا ہے، مگر زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی دوران فاریہ کی زندگی مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ کیا، جھوٹ، الزام اور سازشیں۔ آخرکار اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ دفتر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، خاندان اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ تنہائی کے اندھیرے میں کھڑی سوچتی ہے کہ اس نے دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے کرتے اپنی زندگی بھی کھو دی۔ مہینے گزرتے ہیں۔ ایرا کا حمل آخری مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک رات اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کامیار گھبرا جاتا ہے، فوراً ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ وہ انتظار گاہ میں ٹہلتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پہلی بار دل سے خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ جب ڈاکٹر باہر آ کر بتاتا ہے کہ ایرا اور بچہ دونوں محفوظ ہیں، تو کامیار سجدے میں گر جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس زندگی نے اسے ایک اور موقع دیا ہے، اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ چند دن بعد ایک ننھی سی جان اس دنیا میں آتی ہے۔ ایرا جب اپنی بیٹی کو پہلی بار بانہوں میں لیتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کی ساری تھکن، سارے زخم اس ایک لمحے میں دھل گئے ہوں۔ کامیار اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ میں اسے کبھی وہ درد نہیں دوں گا جو میں نے تمہیں دیا، وہ ایرا سے کہتا ہے۔ ایرا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ اس بار اسے وہاں سچائی نظر آتی ہے، خوف اور ذمہ داری، محض دعوے نہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، تلخیاں اب بھی سر اٹھاتی ہیں، مگر اب دونوں بھاگتے نہیں۔ وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں۔ ایرا نے سیکھ لیا تھا کہ مضبوط ہونا خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ سچ بولنے کا حوصلہ رکھنا ہے۔ اور کامیار نے سیکھ لیا تھا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، نبھانے کا نام ہے۔ سال گزرتے ہیں۔ ایرا ایک مضبوط ماں بن جاتی ہے، ایک باوقار عورت جو اب کسی کے سہارے پر نہیں
بلکہ اپنے فیصلوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ کامیار اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے پیچھے نہیں، اس کے آگے نہیں، بلکہ برابر۔ اور یوں یہ کہانی کسی خوابناک انجام پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک حقیقت پر رکتی ہے، جہاں محبت کامل نہیں مگر ایماندار ہوتی ہے، جہاں رشتے آزمائش سے گزر کر مضبوط بنتے ہیں، اور جہاں ایک عورت اپنی خاموشی توڑ کر اپنی زندگی خود لکھنا سیکھ لیتی ہے۔ وقت رکا نہیں، وہ آگے بڑھتا رہا، بالکل ویسے ہی جیسے ایرا کی زندگی نے بھی اب پیچھے موڑ کر دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ننھی سی عائشہ کی پیدائش کے بعد گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی خاموش چیخوں، طنز اور بداعتمادی سے بھرا رہتا تھا، اب بچے کی ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ مگر ایرا جانتی تھی کہ صرف ہنسی کافی نہیں ہوتی، اصل امتحان تب آتا ہے جب زندگی دوبارہ سوال پوچھتی ہے۔ کامیار واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تبدیلی کوئی سوئچ نہیں ہوتی جو ایک دن میں آن ہو جائے۔ بعض دن وہ پرانے غصے کے سائے میں آ جاتا، آواز ذرا اونچی ہو جاتی، لہجہ سخت ہو جاتا۔ ایسے لمحوں میں ایرا خاموش نہیں رہتی تھی، وہ عائشہ کو گود میں لے کر سیدھا کامیار کی آنکھوں میں دیکھتی اور کہتی، اگر تم دوبارہ وہی بنے تو میں خاموش نہیں رہوں گی، میں اس بچی کے لیے مضبوط بنوں گی، چاہے مجھے اکیلا ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی تمانچے سے کم نہ تھے۔ وہ پہلی بار سمجھنے لگا تھا کہ ایرا کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ اس کا صبر تھا، اور صبر ختم ہو جائے تو عورت فیصلہ کرتی ہے۔ ایک دن فاریہ اچانک دوبارہ ان کی زندگی کے دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ بکھرے بال، تھکی ہوئی آنکھیں، اور وہ غرور جو کبھی اس کی پہچان تھا، اب مٹی میں ملا ہوا تھا۔ ایرا نے اسے دیکھ کر دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب فاریہ اس کے لیے خطرہ نہیں رہی تھی، بس ایک عبرت تھی۔ فاریہ روتے ہوئے کہتی ہے، میں نے سب کچھ کھو دیا ایرا، تمہارا گھر، تمہاری محبت، اور آخر میں خود کو بھی۔ ایرا نے صرف اتنا کہا، کچھ نقصان واپس نہیں آتے فاریہ، مگر سبق انسان کو بدل سکتا ہے۔ کامیار خاموش کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایرا چاہتی تو اس لمحے فاریہ کو ذلیل کر سکتی تھی، مگر ایرا نے وقار کا انتخاب کیا۔ اسی لمحے کامیار کو احساس ہوا کہ وہ جس عورت کو کبھی کمزور سمجھتا تھا، وہ دراصل اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ اس کے پہلے قدم، اس کی پہلی بولی، ہر لمحہ ایرا کے لیے شکر کا موقع تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو صرف محبت نہیں، خودداری بھی سکھا رہی تھی۔ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، مگر کسی کو توڑنا بھی نہیں، وہ عائشہ کو گود میں جھلاتے ہوئے کہتی۔ ایک شام کامیار دیر سے گھر آیا، پرانی عادت جیسے واپس لوٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایرا نے سوال کیا، مگر اس بار الزام نہیں لگایا، کیا تم پھر خود سے بھاگ رہے تھے؟ اب بھی ہمارے ساتھ رہنے کا حوصلہ نہیں آیا؟ کامیار کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں ڈر جاتا ہوں ایرا، اس بات سے کہ کہیں میں پھر وہی نہ بن جاؤں۔ ایرا نے آہستہ سے کہا، ڈر برا نہیں ہوتا کامیار، ڈر انسان کو روک سکتا ہے اگر وہ مان لے کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کے رشتے میں پہلی بار برابری آئی، نہ مظلوم نہ ظالم، بس دو انسان، اپنی اپنی ٹوٹی ہوئی جگہوں کے ساتھ۔ سالوں بعد ایرا اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، خود ایک کامیاب عورت بن چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پہچان بنا چکی تھی، کسی کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ خود بن کر۔ کامیار اس کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اب اس کا سایہ بن کر نہیں، بلکہ ساتھی بن کر۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مضبوط عورتوں کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ وہ آگے چلتی ہیں، نئی آزمائشوں، نئے فیصلوں، اور نئی جیت کے ساتھ۔ وقت ایک اور کروٹ لے چکا تھا۔ عائشہ اب بچی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، سوچ میں گہرائی تھی، اور لہجے میں وہ خود اعتمادی جو ایرا نے برسوں میں اس کے اندر بوئی تھی۔ وہ کالج جانے لگی تھی، اور ایرا ہر صبح اسے دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اس نے کمزور پڑنے کے بجائے مضبوط رہنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ آج یہ دن شاید دیکھنے کو نہ ملتا۔ کامیار اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ عمر، ذمہ داری اور پچھتاوے نے اسے خاموش مگر سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ عائشہ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ محتاط رہتا، شاید اس خوف سے کہ کہیں اس کی پرانی غلطیوں کا سایہ اس کی بیٹی پر نہ پڑ جائے۔ ایرا یہ سب دیکھتی تھی، مگر وہ اب کسی کو بدلنے کی جنگ نہیں لڑ رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ تبدیلی کی خواہش اندر سے آئے تو ہی اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ ایک دن عائشہ نے آ کر ایرا سے کہا، امی، میں آگے پڑھنے کے لیے شہر سے باہر جانا چاہتی ہوں۔
इरा के दिल में एक लम्हे को अजीब सा खला पैदा हुआ, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया। इसने वही किया जो इसकी माँ ने कभी इसके साथ नहीं किया था। इसने सवाल नहीं उठाया, पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ पूछा, क्या तुम तैयार हो आयशा, मुश्किलात के लिए, अकेले फैसलों के लिए? आयशा ने पूरे एतमाद से सर हिलाया। आपने ही तो सिखाया है उम्मी कि खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत होती है। काम्यार इस बातचीत के दौरान खामोश रहा, मगर इस रात वो इरा के पास आकर बैठ गया। इसकी आवाज़ में वही पुराना खौफ वापस आ गया था। अगर वो हमसे दूर चली गई तो? अगर वो भी हमसे शिकवे लेकर जिए? इरा ने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया। अगर हमने इसे रोका तो वो ज़रूर हमसे शिकवे लेकर जिएगी। ये वो सच था जिससे काम्यार नज़रें नहीं चरा सका। इसने पहली बार अपनी बेटी को आज़ाद करने का फैसला किया, वो आज़ादी जो इरा ने खुद बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। आयशा के जाने के बाद घर फिर से खामोश हो गया, मगर अब ये खामोशी काटने वाली नहीं थी। इरा अपने काम, अपनी पहचान और अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहने लगी। काम्यार अक्सर इसे देखता और सोचता कि इस औरत ने इसके साथ रहकर भी खुद को नहीं खोया, और यही इसकी सबसे बड़ी हार भी थी और जीत भी। एक शाम इरा को अचानक तिब्बी रिपोर्ट्स देखकर पता चला कि वो शदीद बीमारी का शिकार हो चुकी है। वो खामोश रही, किसी को नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि इसकी कमजोरी किसी की हमदर्दी बन जाए, मगर बीमारी ज्यादा दिन राज नहीं रहती। एक दिन वो काम्यार के सामने बेहोश हो गई। अस्पताल के कमरे में काम्यार पहली बार टूटा। इसने इरा का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ ना कुछ छीना है, अब खुदा से यही दुआ है कि वो तुम्हें मुझसे ना छीने। इरा ने कमजोर मुस्कराहट के साथ आंखें खोलीं। अगर मैं ना रही तो भी याद रखना, मैंने तुम्हें कभी अपना बोझ नहीं बनाया था। ये अल्फाज काम्यार के लिए आखिरी कफ़ारा थे। इसने इरा की बीमारी के दौरान वो सब किया जो बरसों पहले करना चाहिए था, खामोश साथ, बग़ैर शर्त मोहब्बत, बग़ैर इल्ज़ाम खिदमत। आयशा जब वापस लौटी तो इसने अपने वालिद को पहली बार झुका हुआ देखा, मगर इस झुकाव में गुरूर नहीं, नदामत थी। इरा की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, मगर वो जानती थी कि जिंदगी अब ज्यादा मोहलत नहीं देगी। एक रात इरा ने आयशा और काम्यार को पास बिठाकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही काम दुरुस्त किया है, और वो है खुद को ना छोड़ना। तुम दोनों से भी यही उम्मीद है। ये कहानी यहाँ किसी खुशकुन अंजाम पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी मुकम्मल इंसाफ नहीं देती। मगर इरा की जीत ये थी कि इसने टूटकर भी खुद को नहीं टूटने दिया, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। आयशा की वापसी के बाद घर में एक अजीब सा तवाज़ुन पैदा हो गया था। वही दीवारें, वही कमरे, मगर फिज़ा बदली बदली सी थी। इरा अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी, जैसे वो वक्त को गिन रही हो। आयशा ये सब महसूस कर रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि माँ के अंदर क्या चल रहा है। माँ जो हमेशा मजबूत दिखाई देती थी, अब अक्सर खिड़की के पास बैठकर देर तक बाहर देखती रहती, जैसे किसी अनदेखे सफर की तैयारी कर रही हो। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, उम्मी अब ठीक तो है ना? अब पहले जैसी नहीं रहे। इरा ने मुस्करा कर आयशा के बालों में हाथ फेरा। इंसान कभी कभी थक जाता है बेटा, मगर थकन का मतलब ये नहीं कि हार गया हो। काम्यार ये बातें सुनता था, मगर कुछ कहता नहीं था। वो अब जानता था कि हर सवाल का जवाब अल्फाज में नहीं दिया जा सकता। इसके अंदर एक मुस्तकिल खौफ बैठ गया था कि कहीं वो इरा को देर से समझने का नुकसान दोबारा ना उठाए। इसी दौरान आयशा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। यूनिवर्सिटी में एक लड़का, हमजा, जो ना बहुत बातूनी था ना हद से ज्यादा संजीदा, मगर इसकी आंखों में खुलूस था। वो आयशा की बात गौर से सुनता, इसकी राय की कदर करता, और सबसे बढ़कर इसे बदलने की कोशिश नहीं करता था। आयशा को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत शायद वो नहीं होती जो शोर मचाए, बल्कि वो होती है जो सुकून दे। मगर आयशा के दिल में एक खौफ भी था। इसने अपनी माँ की जिंदगी देखी थी। वो नहीं चाहती थी कि मोहब्बत के नाम पर खुद को खो दे। इसलिए इसने हमजा से साफ कह दिया, मैं रिश्ते से नहीं डरती, मगर खुद को कुर्बान करने से डरती हूँ। हमजा ने मुस्करा कर जवाब दिया, और मैं ऐसी ही लड़की के साथ चलना चाहता हूँ जो खुद को जानती हो। ये जुमला आयशा के दिल में उतर गया। जब इरा को इस दोस्ती का इल्म हुआ तो इसने कोई सवाल नहीं किया, कोई नसीहत नहीं दी, बस इतना कहा,
जो फैसला करो अपनी इज्जत और अपने ख्वाब साथ रख कर करना। मोहब्बत अगर तुम्हें छोटा कर दे तो वो मोहब्बत नहीं होती। आयशा ने इसी दिन समझ लिया कि इसकी माँ ने इसे सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि जीने का सलीका भी दिया है। दूसरी तरफ इरा की सेहत तेजी से गिरती जा रही थी। दवाई, टेस्ट, अस्पताल, ये सब अब मामूल बन चुका था। मगर इरा अब भी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ती थी। वो चाहती थी कि जब वक्त आए तो वो सीधे सर के साथ जाए, किसी पर बोझ बनकर नहीं। एक रात जब सब सो चुके थे, इरा ने काम्यार को आवाज दी, अगर कल मैं ना जागी तो एक बात याद रखना। काम्यार घबरा गया। ऐसा कुछ मत कहो इरा। इरा ने पुरसुकून लहजे में कहा, आयशा को आजाद रखना। इसकी जिंदगी को अपनी गलतियों की तलाफी मत बनाना। इसे मोहब्बत करने दो, गिरने दो, संभलने दो। काम्यार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार मान गया था कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उस्ताद इरा ही रही है। कुछ दिन बाद एक पुरसुकून सुबह इरा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ना कोई चीख, ना कोई शको, जैसे इसने जिंदगी से कहा हो, मैंने जो सीखना था सीख लिया। इरा के जाने के बाद आयशा टूट तो गई मगर बिखरी नहीं। इसने अपनी माँ के दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो जानती थी कि इरा की असल विरासत आंसू नहीं, हौसला है। कुछ अरसे बाद हमजा ने रिश्ता भेजा। इस बार आयशा ने फैसला खुद किया, मगर माँ की आवाज इसके दिल में जिंदा थी। इसने काम्यार की तरफ देखा और कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ मगर अपनी शर्तों पर। काम्यार ने सर झुका कर कहा, मैंने सारी जिंदगी एक मजबूत औरत के सामने हार मानी है, आज इसकी बेटी के सामने भी मान लेता हूँ। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इरा जैसी औरतें मरती नहीं हैं। वो अपनी बेटियों के फैसलों में, उनके हौसले में और उनकी खामोश ताकत में जिंदा रहती हैं। आयशा की शादी सादगी से हो गई। ना ढोल की गूंज थी, ना गैर जरूरी नुमाइश। इरा की तस्वीर एक तरफ रखी थी, सफेद दोपट्टे में मुस्कराती हुई, जैसे खामोशी से बेटी के फैसले पर मेहर लगा रही हो। आयशा ने निकाह के बाद सबसे पहले इसी तस्वीर को देखा। आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर सुकून। वो जानती थी कि माँ कहीं नाराज नहीं बल्कि मुतमईन है। हमजा ने शादी के पहले ही दिन एक बात साफ कह दी थी, हम एक दूसरे के साथी हैं, मालिक नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं तो मुझे वहीं रोक देना। ये अल्फाज आयशा के दिल में बैठ गए। मगर जिंदगी सिर्फ वादों से नहीं चलती, आजमाइशें भी साथ आती हैं। शादी के चंद माह बाद ही फर्क सामने आने लगा। ससुराल अच्छा था मगर रिवायती, हर बात में लोग क्या कहेंगे की गूंज थी। आयशा जब काम पर जाने लगती तो कोई ना कोई जुमला जरूर सुनने को मिलता, कभी नरमी से, कभी तंज में। वो खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि हर जंग चीख कर नहीं लड़ी जाती। हमजा शुरू में इसके साथ खड़ा रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी दबाव में आने लगा। माँ की तवक्कुआत, खानदान की बातें, मुआशरे का बोझ, ये सब इसके कंधों पर आ गया। एक दिन इसने बेधियनी में कह दिया, काश तुम थोड़ा सा समझौता कर लिया करो। ये जुमला आयशा के लिए नया नहीं था, मगर इस बार चोट गहरी थी। इसी रात वो देर तक जागती रही। इसे इरा की आवाज याद आई, समझौता वो जहर है जो औरतें आहिस्ता आहिस्ता पीती हैं और एक दिन खुद को पहचानना भूल जाती हैं। अगली सुबह आयशा ने खामोशी तोड़ी, मैं समझौता कर सकती हूँ मगर खुद से नहीं। अगर मेरी पहचान तुम्हें बोझ लगती है तो हमें बात करनी होगी। हमजा चौंक गया। इसने पहली बार महसूस किया कि आयशा की खामोशी कमजोरी नहीं, इंतखाब है। कुछ दिनों तक घर में सर्द मेहरी रही। हमजा उलझन में था और आयशा खुद को संभाल रही थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी झक गई तो सारी जिंदगी सीधा होना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान इसे ब्रोन मुक एक बेहतर जॉब की ऑफर आ गई। ये वही मौका था जिसके लिए इसने बरसों मेहनत की थी। जब इसने हमजा को बताया तो वो खामोश हो गया। यहाँ सब कुछ छोड़कर इसने आहिस्ता से पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली, मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रही, मैं खुद को बचा कर ले जा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। ये लम्हा फैसला कुन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इरा ने अपनी जिंदगी में कई बार झेला था। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार औरत अकेली नहीं थी, कम अज कम वो अकेली होना जानती थी। हमजा ने कई रातें जाग कर गुजारीं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत का मतलब किसी को रोकना नहीं, बल्कि इसके साथ चलना है।
آخرکار اس نے کہا، مجھے وقت لگے گا مگر میں تمہاری راہ میں دیوار نہیں بنوں گا۔ عائشہ مسکرا دی، مگر یہ مسکراہٹ شکر کی نہیں تھی، یقین کی تھی۔ وقت گزرا، فاصلے بھی آئے، قربت بھی رہی۔ عائشہ نے اپنی پہچان بنائی، اپنے فیصلے خود کیے۔ حمزہ نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا کہ مضبوط عورت کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بھی مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ ایک دن عائشہ اپنی ماں کی قبر پر کھڑی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، امی، میں نے خود کو نہیں چھوڑا۔ شاید یہی اب کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ہوا جیسے جواب میں سرسرا گئی۔ عرا کی کہانی اب صرف ماضی نہیں تھی، وہ عائشہ کے حال اور مستقبل میں سانس لے رہی تھی۔ عائشہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا تو اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ حمزہ یہ بات محسوس کر چکا تھا، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب وہ جان گیا تھا کہ ہر سوال فوراً نہیں پوچھا جاتا، کچھ سوال وقت کے ساتھ خود جواب بن جاتے ہیں۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو لڑائی کے بعد نہیں بلکہ سمجھوتے کے بعد آتی ہے۔ عائشہ کے دل میں اب بھی بہت سے خدشات تھے، مگر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عرا کی طرح سب کچھ دل میں دفن نہیں کرے گی۔ اگلے چند دنوں میں فاریہ کے کیس نے باقاعدہ شکل اختیار کر لی۔ پولیس نے اسے دوبارہ حراست میں لے لیا تھا۔